اور آخرین اس کو عید کا دن بنا لیں گے تو عید کے طور پر اس اتوار کے دن کو ان دنوں سے منایا چلا جا رہا ہے، اور آج تک لوگ اس کو عیسائی دنیا کے اندر اس دن کو ہفتے کی عید کے دن کے طور پر مناتے۔ یہ عید کس بات کی ہے؟ نزول مائدہ کی، ایک کھانے کے دسترخوان کے اترنے کی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کھانے کے دسترخوان کا فائدہ یہ ہے کہ چند لوگ مل کے اس کو کھا لیں گے اور کھا کر اپنے پیٹ کی بھوک جو ہے اس کو مٹا لیں گے، اور بس، اور تو کوئی فائدہ نہ تھا۔ تو محض جسمانی بھوک مٹانے والا دسترخوان اترا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے کہنے پر عیسائیوں نے اس دن کو ہفتے کی عید بنا لیا۔ تو اندازہ فرمائے کہ جس رات میں قرآن مجید والا دسترخوان اترا، کہ جس دسترخوان سے ہمارے اولین، ہمارے آخرین، ہمارے موجودین سب کے لیے جسمانی کھانے کا سامان نہیں بلکہ روحانی اور ایمانی کھانے کا وافر سامان موجود ہے، جسمانی فلاح اور نجاح کا سامان موجود ہے، جس کے اندر ہمارے لیے دستور حیات موجود ہے، جس کے اندر ہمارے لیے ہدایات روحانیہ موجود ہیں، جس کے اندر ہمارے لیے عزت اور دنیا کے اندر وقار پانے کے طور اور طریقے موجود ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا قانون ہمارے لیے موجود ہے، اس کے سامنے بھلا کھانے کے دسترخوان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ تو اگر کھانے کے دسترخوان اگر کھانے کے دسترخوان کو وہ یوم عید بنا سکتے ہیں تو قرآن مجید کے نزول کی رات کو ہم یوم عید کیوں نہ قرار دیں؟ یہ تو اس کے مقابلے میں کروڑوں مرتبہ بڑھ کر یہ رات جو ہے یہ لیلۃ العید ہوگی، کروڑوں مرتبہ بڑھ کر لیلۃ العید ہوگی۔ سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی شان، سب سے بڑی عزت لیلۃ القدر کی پوری سال کی راتوں کے اندر یہ ہے کہ اس لیلۃ القدر کے اندر قرآن آیا ہے۔ اور کیا ہے؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اور اس سے پہلے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ساری فضیلتیں لیلۃ القدر کی۔ قرآن والی فضیلت کے بعد اگلی فضیلت یہ ہے کہ 1000 راتیں ہوں جن میں لیلۃ القدر موجود نہ ہو۔ لیلۃ القدر کے بغیر 1000 راتیں ہوں، 1000 راتوں میں شب بیداری اور عبادت الہی کرنے کا ثواب جتنا ملے گا اس سے زیادہ تنہا اس لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا اس امت مرحومہ کو ثواب ملے گا۔ تو یہ رات یقیناً 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اسی وجہ سے 1000 مہینوں کی راتوں میں عبادت کرنے کے ثواب سے اس اکیلی رات کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے لیے زیادہ ہے۔ دو، پہلی نزول قرآن والی عزت، دوسرا اعزاز اس کا 1000 مہینوں سے افضل ہونے والا، تیسرا اعزاز اس کا کہ اس رات کے اندر روح نازل ہوتے ہیں۔ یہ روح کون ہے؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر بڑا تفصیل کے ساتھ کلام کیا، اور دیگر مفسرین کرام میں بھی۔ ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ روح سے مراد روح الامین جناب جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک خصوصی شان کے ساتھ
کون سی شان کے ساتھ؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس رات کے اندر ہم زبان ہونے کے لیے اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کے لیے اترتے، اپنی ٹیم کے ساتھ، اپنی ملائکہ کے لشکروں کے ساتھ وہ اترتے۔ پہلی تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ روح سے مراد حدیث پاک میں آتا ہے ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جس کا قد زمین سے آسمان کے برابر ہے، بہت بڑا فرشتہ ہے۔ اس فرشتے کا نام ہے روح، اور وہ فرشتہ جو ہے اس کے بدن پر لاتعداد پر ہیں، اور سارے پر جو ہیں وہ اس رات جب وہ نازل ہوتا ہے روئے زمین کے اوپر تو وہ سارے کے سارے پر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر استغفار میں مصروف ہو جاتے، مصروف ہو جاتے۔ روح کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ جتنی روحیں آئندہ سال کے اندر دنیا کے اندر آنے والی ہوتی ان ساری روحوں کو اللہ پاک عالم ارواح سے جدا فرما دیتا ہے، اور راستے میں کسی مقام پر ان کو اللہ پاک ٹھہرنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر وقت پر جو جس روح کے دنیا کے اندر آنے کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس روح کو لا کرو تو ماں کے پیٹ کے اندر جس کی روح ہوتی ہے اس کے بدن کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ کر دیتے۔ تین تفسیریں، اور چوتھی تفسیر اس کی یہ ہے، فرماتے ہیں کہ روح سے مراد اللہ تعالی کی روحانی برکتیں اور روحانی تجلیات ہیں۔ اللہ تعالی کی روحانی برکات اور تجلیات کی اس رات کے اندر برمار ہوتی ہے اور بہتات ہوتی ہے کہ تاکہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے اپنی جولیاں بھر لے۔ کتنی تفسیریں ہو گئی روح کی؟ 4۔ پانچویں تفسیر ائمہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ روح سے مراد ہمارے وہ مسلمان افراد، ہمارے خاندانوں کے ہمارے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ دنیا کے اندر ان کے جو پیچھے پسماندگان ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے حالات کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اور اگر وہ عبادت کریں تو عبادت کے اندر اور دعا و استغفار کے اندر ان کے ساتھ ہم نوائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو موقع ملتا ہے کہ وہ روحیں پلٹ کر دنیا میں ایک بار پھر آئیں۔ تو ان روحوں کا جہاں جہاں ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا ہوتا ہے وہ روحیں وہاں سے آتی ہیں، اور جو ان کا رشتہ دار یا ان کا لگتا دنیا میں ہوتا ہے اس کے ٹھکانے تک پہنچتی ہیں اور مشاہدہ کرتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ اگر کوئی ان کا رشتہ دار اس رات میں شب بیداری کے اندر مصروف ہے تو وہ اس کی ہم نوائی کرتی